گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ عمرہ اور حج کے لیے جانے والے بلاوے پر بہت یقین رکھتے ہیں اور اسی بنا پر خود کو رب کے چنیدہ لوگوں تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس بلاوے کا دین میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کوئی تصور ہے۔ دوسری طرف روزانہ 5 وقت مسجد سے آنے والا بلاوا سن کر اس پر دھیان کیوں نہیں دیا جاتا، حالانکہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور عمرہ نفل، جبکہ حج صرف اس پر فرض ہے جس کے پاس صحت اور مال کی دولت میسر ہو۔ اگر انسانوں پہ گزرنے والی کیفیت ان کے دل کی بجائے ماتھے پہ لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پہ تمہیں رحم آتا۔ دوستوں میں سب سے بدترین وہ ہے جو اپنے دوست کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ وہ اس سے اپنی دوستی خراب ہونے سے ڈرتا ہے مگر اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرتا۔ ایسا دوست جو ہمیں گناہ سے نہ روکے وہ ہماری آخرت کا دشمن ہے۔ وہ صرف اپنے نفس کے فائدوں کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے انسان قیامت کے دن کہے گا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان کو تھکا دینے والی چیزوں میں سے ایک اس کی اپنی سوچ ہے۔ اپنی سوچوں کو قابو میں رکھیں ورنہ بے قابو سوچوں کا کاروان آپ کو بیمار بنا دے گا۔ ہر خیال سوچنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر جب ہر شے سے زیادہ ہو جائے اور ہمیشہ اسی بلندی پر برقرار رہے تب بات بنتی ہے۔ یہ کام بڑی ہمت سے کرنے والا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بذات خود ہے۔ ذکر سے آگے صرف اللہ ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا اس سے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی زندگی نہیں ہے، دوسروں کے دلوں میں ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے، اور بہترین زندگی کی معراج خوش اخلاقی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ خدا کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔
کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو پکارا نہیں کرتے، پھر بھلا تم کو کیسے نہیں نوازے گا؟ نصیحت اس کو کریں جو آپ سے محبت اور قربت رکھتا ہو، جو نہیں رکھتا اس کے لیے نصیحت سے پہلے محبت اور قربت پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بغیر محبت و انسیت نصیحت پر پر اثر نہیں ہوا کرتی۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کے اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی زندگی کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال کیجیے۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ گھر میں 5 قرآن رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی جنات و شیاطین گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانیاں کر دیتے ہیں اور نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو پھر 1-2 آیت کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لینے سے انسان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جس طرح شہد کھانے میں شفا ہے نہ کہ شہد گلے میں ڈال لینے سے، اسی طرح قرآنی آیات پڑھنے سے شفا ملتی ہے، گلے میں ڈالنے سے نہیں۔ اس سے بڑا وعظ کیا ہوگا کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور اپنے ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتے ہوئے دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزر لو، تب جان جاؤ گے کہ تھوڑے دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا دوسرے کے لیے سبق بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا بیٹھتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔